اللہ تبارک و تعالی پارہ نمبر 30 سورۃ التکاثر کی آخری آیت کریمہ میں ارشاد فرماتا ہے ثم لا تسألن یومئذ عن النعیم۔ اس کا ترجمہ ہے پھر بے شک ضرور اس دن تم سے نعمتوں سے پرسش ہوگی، یعنی بروز محشر، بروز قیامت اللہ تم سے نعمتوں کے بارے میں پوچھے گا۔ اب آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ نعمت کی کتنی قسمیں ہیں اور قیامت کے دن اس کے بارے میں کیا کیا سوالات ہم سے کیے جائیں گے۔ میں سمجھتا ہوں جتنی بھی ساری چیزیں ہیں وہ ساری چیزیں اللہ کی نعمتوں میں سے ہیں، لیکن یہ ضروری ہے کہ ان نعمتوں کے بارے میں اللہ قیامت کے دن ہم سے کیا سوال کرے گا، ہم سے کیا پوچھا جائے گا۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے ثم لا تسألن یومئذ عن النعیم، یعنی قیامت کے دن ہم سے نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہ بات تو یقینی ہے، اس لیے کہ قرآن کی آیت میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، جو اللہ نے فرما دیا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ اور سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ نعمتوں کے بارے میں کیا کیا سوال کرے گا، کیا کیا پوچھے گا۔ اس ضمن میں سب سے پہلے یہ بات آپ سماعت کریں کہ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمت الحنان و منان اس آیت مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں کہ یہ سوال ہر نعمت کے متعلق ہوگا، جسمانی ہو یا روحانی ہو، ضرورت کی ہو یا عیش و راحت کی ہو، ٹھنڈے پانی، درخت کے سائے، راحت کی نیند، ان تمام چیزوں کے متعلق سوال ہوگا۔ اور حدیث شریف میں موجود ہے اور نعیم کے اطلاق سے بھی معلوم ہوتا ہے، جیسے قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا، اس نعیم کے اطلاق سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بغیر استحقاق کے جو عطا ہو وہ نعمت ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کا ہر عطیہ نعمت ہے، خواہ جسمانی ہو یا روحانی ہو۔ اس کی دو قسمیں ہیں، پہلی قسم کسبی ہے اور دوسری قسم وہبی ہے۔ جو نعمتیں ہماری کمائی سے ملے وہ کسبی ہیں، جیسے دولت ہے، سلطنت ہے وغیرہ، یہ سب کسبی ہیں۔ جو محض اللہ کی عطا سے ہو، جو نعمت ہمیں اللہ کی عطا سے ملیں وہ وہبی نعمتیں ہیں، جیسے ہماری آنکھیں، ہمارا بدن، ہمارا جسم، ہماری روح، ہمارے ہاتھ، ہمارے پیر، چاند و سورج، ہمارے بدن کے ہر اجزاء، یہ سب کیا ہے؟ وہبی نعمتیں ہیں۔ اب جو کسبی نعمت ہیں اس کے متعلق 3 سوالات ہوں گے۔ جو کسبی نعمت ہیں اس کے متعلق 3 سوالات ہوں گے، یعنی جو بندے نے کسب کیا ہے، جو بندے نے اپنی محنت سے، اپنی کاوشوں کے ذریعے سے حاصل کیا ہے جو نعمتیں، اسے کسبی نعمت کہتی ہیں۔ اس کے متعلق اللہ قیامت کے دن 3 سوال فرمائے گا۔ پہلا سوال یہ ہوگا کہ اے میرے بندے، تم نے یہ نعمت کہاں سے حاصل کی؟ دوسرا سوال ہوگا تم نے کہاں خرچ کی؟ تیسرا سوال ہوگا تم نے ان نعمتوں کے بدلے شکریہ ادا کیا یا نہیں کیا؟ اللہ میرے عزیزو، ہم دنیا میں کرتے تو بہت کچھ ہیں، لیکن ضروری یہ ہے کہ ان سوالوں کے جوابات ہم دنیا ہی میں تلاش کریں، کیونکہ قیامت کے دن کسی کو موقع نہیں دیا جائے گا، قیامت کے دن کسی کو وقت نہیں دیا جائے گا۔ جو سوال پوچھا گیا فوراً اس کا جواب دینا ہے۔ تو اب ہمیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جواب دینے کے لیے ضروری ہے کہ دنیا ہی میں جب تک سانسیں چل رہی ہیں، جب تک بدن میں روح باقی ہے، ہم ان سوالات کے جوابات دنیا ہی میں تلاش کریں۔ جو نعمتیں ہم کسب کرتے ہیں، جو ہم حاصل کرتے ہیں، جو اپنی محنت سے حاصل کرتے ہیں، چاہے دولت کی شکل میں ہو، سلطنت کی شکل میں ہو، چاہے وہ پھر جو ہے جائیداد کی شکل میں ہو،
چاہے کسی بھی شکل میں جو ہم حاصل کرتے ہیں، چاہیے کہ ہم ان سوالات کے جوابات کو دنیا ہی میں تلاش کریں۔ اگر ہمارے پاس دولت آ جاتی ہے تو ہم یہ دیکھیں کہ اس دولت کو ہم کہاں خرچ کر رہے ہیں، اس دولت کو کہاں خرچ کر رہے ہیں۔ جہاں ہم خرچ کر رہے ہیں وہاں اللہ اس کے رسول نے حکم دیا ہے یا نہیں دیا ہے۔ جہاں سے ہم نے دولت کو حاصل کی، کیا ایسی جگہ سے ہمیں دولت کو حاصل کرنا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ جس کے ذریعے ہمیں دولت ملی، ہم نے بر وقت اس کا شکریہ ادا کیا یا نہیں کیا؟ ان تینوں سوالات کا جوابات ہمیں یہی اس دار فانی میں تلاش کرنا ہے۔ اس بات کو ذہن میں رکھیں۔ اور وہ نعمتیں جو وہاں بھی ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کی گئی ہیں، جو عطیہ نعمتیں ہیں، اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ 2 سوال پوچھے گا۔ پہلا سوال اللہ پوچھے گا تم نے کہاں خرچ کی، دوسرا سوال اللہ پوچھے گا تم نے اس کا شکریہ ادا کیا یا نہیں کیا۔ اللہ پیارے عزیزوں، میرے دوستو، ہمیں چاہیے کہ اس کا بھی سوال ہم دنیا ہی میں تلاش کر لیں، دنیا ہی میں تلاش کر لیں۔ اللہ نے ہمیں جو ہے یہ بڑی جسامت عطا کی، اللہ نے جو ہے ہمیں جو ہے چاند و سورج عطا کیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو ہے وقت عطا کیا، اللہ نے ہمیں زندگی کے لمحات عطا کیے، اللہ نے ہمیں سانسیں عطا کی۔ کل قیامت کے دن اللہ پوچھے گا، ہم سے پوچھے گا تم نے اپنا وقت کہاں گزارا ہے، تم نے اپنے سانسیں کہاں خرچ کی ہیں، تم نے اپنے بدن اور اپنے ہاتھوں سے کس کام کو کیا ہے، تم نے جو ہے اپنی پیشانی کو میری بارگاہ میں جھکایا یا نہیں جھکایا۔ اس بارے میں اللہ سوال کرے گا۔ اور دوسرا سوال اللہ فرمائے گا میں نے جو تمہیں نعمتیں عطا کی، میں نے جو تمہیں بدن عطا کیے، میں نے جو تمہیں جسم کے ہر اجزاء عطا کیے، ہم نے جو ہے تمہیں زمین و آسمان عطا کیے، یعنی یہ نعمتیں جو ہم نے تمہارے لیے پیدا کیے، بتاؤ تم نے اس کا شکریہ ادا کیا یا نہیں کیا؟ کیا جواب دو گے؟ عزیزو، ضروری ہے ان سوالات کے جوابات دنیا ہی میں تلاش کریں، اور تلاش کرنے کا سب سے بڑا طریقہ یہ ہے کہ ہم ہر وقت کو، زندگی کے ہر گھڑی اور زندگی کے ہر لمحات کو اللہ اس کے رسول کی رضا کے مطابق گزاریں۔ جب ہم اس کی رضا کے مطابق گزاریں گے نا، پھر ان سوالوں کے جوابات بھی ہمیں مل جائیں گے، پھر انشاءاللہ قیامت کے دن ہمیں رسوائی اور ذلت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، مولا ہم سب کو سنت سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر تو کہا نا، لاج رکھ لے گنہگاروں کی، نام رحمان ہے تیرا یا رب، عیب میرے نہ کھول محشر میں، نام ستار ہے تیرا یا رب، بے سبب بخش دے نہ پوچھ عمل، نام غفار ہے تیرا یا رب۔ شکریہ، جزاک اللہ۔